नमदुहु व अला रसूली करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एहसान जो इंसान पर होते हैं उन एहसानात के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी का एहसान ना लें। देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए किसी का एहसान ना लें, क्योंकि बुरा वक्त तो ख़त्म हो जाता है लेकिन वो एहसान जो है वो जो इंसान आप पे करता है वो हमेशा के लिए आपके ऊपर रहता है। भले आपने उसका कफ़ारा कितना भी अदा कर दिया हो, लेकिन वो एहसान हमेशा आपके ऊपर वो अगर आप उससे बढ़कर भी कर लें तो कोई भी ऐसी ज़िंदगी में आपके बात आएगी कि वो बंदा कहेगा कि मैंने तो तुम्हारे साथ ये किया, मैंने तो तुम्हारे साथ वो किया। और एहसान जतलाने वाला की मिसाल ये है कि गोया उसने कोई एहसान किया ही नहीं। ये एहसान जतलाने वाले की मिसाल है कि उसने गोया कोई एहसान किया ही नहीं। तो जो बंदा एहसान करके जतलाता है तो वो अपने एहसान को ख़त्म कर देता है, क्योंकि एहसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हुआ जाता है, ना कि अपने किसी मुफाद के लिए कि हम किसी को सारी उम्र उस पर एहसान करके उसको बाउंड कर दें और फिर आने वाली उसकी औलादें या जिस पर एहसान हुआ है उसकी औलाद सारे उन चीज़ों को भुगतती रहे, बर्दाश्त करती रहे सारी उम्र। तो फिर ये गोया ऐसा है कि उस इंसान ने एहसान किया ही नहीं। ठीक है, अल्लाह के नज़दीक वो कबूल नहीं होगा। ठीक है, उस बंदे को तो लाजमी एहसान उसका एहसान का करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एहसान वो मौला अली का कौल है ना कि किसी का एहसान ना लो सारी उम्र, फिर आप उसी चक्की में पीसते रहोगे सारी उम्र। तो ये वाज़ेह कौल भी है मौला अली अलैहिस्सलाम का। और अपने हालांकि कुरान पाक में तो फरमाते हैं अल्लाह ताला के आप आपस में मदद करते रहो एक दूसरे की, लेकिन उसको जतलाओ नहीं। अगर कोई किसी के लिए अच्छा काम करता है उसको जतलाए नहीं। आजकल ये एक बुरी आदत हमारे माशरे में कि कोई अगर किसी के साथ अच्छा करता है तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को जतला कर अपने अल्लाह ताला के नज़दीक वो नेकी ख़त्म कर देता है अपनी। ठीक है, तो ये एहसान जतलाने वाले की मिसाल है। ठीक है, तो गोया उसने एहसान किया ही ना हो अल्लाह ताला के नज़दीक। इंसान आजकल के जो दौर है उसमें कोशिश करते हैं कि किसी पर कोई एहसान करके ना हम उसको उम्र भर के लिए बाउंड कर लें अपने पास, किसी पर कोई एहसान करके। ठीक है, वो तो एक इंसान की किसी भी इंसान की शराफत होती है कि वो सारी उम्र उसके एहसानात को याद रखता है, लेकिन वो इंसान ख़ुद भी ये सोचे कि उसने जो अल्लाह ने उसे मौका दिया उसने उसके लिए बेहतर किया, लेकिन वो उसी एग्जैक्ट उसी एहसान पर कहता है कि मैंने तो ये किया, तुमने तो ये नहीं किया। फॉर सपोज़ कोई किसी के लिए कोई बहुत बड़ा करता है, अब कोई किसी के लिए छोटा कर पाता है तो वो बोलता है तुमने मेरे लिए बड़ा तो नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता कि मैंने इसके लिए बड़ा किया। तो चलो आज इस दौर में अगर वो मेरे लिए छोटा भी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस दौर में, ऐसा दौर जो महंगाई चल रही है, जो कंडीशन हो रही हैं हर जगह, तो लोग ये इन चीज़ों पर फिर वो क्या करते हैं, जतलाने वाली बातें करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा इंसान के जो अमल है वो खा जाती है ये चीज़ें ना, और फिर अल्लाह ताला के नज़दीक तो ये नेकी होती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी भी इंसान से दोस्ती या दुश्मनी का मयार अल्लाह की ज़ात हो। अल्लाह की ज़ात के लिए किसी के साथ दोस्ती करनी है अल्लाह की ज़ात के लिए करे, किसी के साथ दुश्मनी करनी है अल्लाह की ज़ात के लिए दुश्मनी करें। ये है मतलब तकवा वाले लोग जो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही किसी के साथ मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही किसी के साथ दुश्मनी करते हैं। आप जो मतलब ख़ुद को पसंद आए वो उससे मोहब्बत नहीं करते हैं, या जिससे ख़ुद को नफ़रत हो उससे नफ़रत नहीं करते हैं। बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत करे, और बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से नफ़रत करे। मतलब वो जो अल्लाह ताला के फ़रामीन का वो हो, मुनकिर हो, उससे नफ़रत करे क्योंकि वो अल्लाह के फ़रामीन का मुनकिर है, और उससे मोहब्बत करे कि वो अल्लाह ताला की रज़ा को
برقرار رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دے رہا ہے تو اس لیے اسے محبت کرے۔ بہترین مثال یہ کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کے ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو، محبت اور دشمنی کا تقاضا اپنا یہ رکھے، اپنی ذاتیات کو کوشش کرے بھلانے کی۔ مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ ہر انسان نے اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی دکھ دیکھا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہا جب تک تم نے زندگی میں دکھ دیکھے نہیں تب تک سمجھو تم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہو۔ تو اگر آپ نے دکھ نہیں دیکھے تو آپ نے صحیح معنی میں آپ کا جنم ہی نہیں ہوا دنیا میں، آپ نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان پر غم نہیں آتے، تکلیفیں مصیبتیں نہیں آتی، وہ دنیا کے رنگ و روپ نہیں دیکھ پاتا۔ خوشی میں تو دشمن بھی بیٹھ جاتا ہے آ کر کے، بھائی خوش ہے، اس کا وقت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوست تو ویسے بھی آتے ہیں، دشمن بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوشی میں تو دشمن بھی آ جاتا ہے، لیکن بات تب ہے جب انسان کا مشکل وقت اور کوئی آپ کا ساتھ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے نہیں کہ وہ ساتھ اس لیے دے کہ بھائی میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں کہ ساری عمر اس کو جتلاتا رہوں، اس لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیونکہ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ یہ نیکی مجھے مل جائے، یہ نیکی مجھے مل جائے۔ ایک ایک بعض اوقات جنت اور جہنم میں جانے کا جو کرائٹیریا بنے گا نا، وہ ایک نیکی کم ہوگی، لوگ ایک نیکی زیادہ ہوگی، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، ایک نیکی کم ہوگی، لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اصل جیت اور ہار کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اس دن جیتا وہی جیتا، جو اس دن ہارا وہی ہارا۔ دنیا میں کیا کریں گے کسی سے جیت کے، دنیا میں کیا کریں گے کسی کو ہار کے، دنیا میں کیا کریں گے کسی کو نیچا دکھا کے۔ جو کچھ زندگی کے معاملات ہے سب اللہ تعالیٰ رب العزت پر چھوڑ دے، وہی بہتر کار ساز ہے اور وہی واحد الاسباب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل کائنات کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے، سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، وہی چاند و ستاروں اور چاند ستاروں اور سورج کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اور یہ بات ایک واقعہ اور بھی ہے کہ نیکی اور گناہ سے بچیں کس طرح، کہ ایک آپ کو جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو تو انسان گناہ کرے ہی نہیں۔ لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے گناہ، کیونکہ والدین سے اگر انسان ڈرتا بھی ہے تو ان کی موجودگی میں بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو والدین سے بھی بہت 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 اوپر ہے، لیکن ہو جاتا ہے گناہ، انسان گناہ گار ہے۔ اور 3 قسمیں ہیں، جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو گناہ کرے وہ انسان ہے، گناہ کر کے معافی مانگے، اور جو گناہ کر کے ڈٹ جائے کہ میں نے گناہ ہی نہیں کیا وہ حیوان اور شیطان ہے۔ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے کہ میں نے گناہ ہی نہیں کیا، جو گناہ کر کے مان لے میں نے گناہ کیا ہے، یہ انسان ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، کوئی انسان خطا سے پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کے دوران اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر سننے والے ویورز کو کوئی بات بری لگی ہو تو ان سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اسٹڈی کی ہے، گریجویٹ ہوں، تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہوئی ہے جو ایکسپلین کرتے ہیں یوٹیوب پہ، تاکہ اگر ریزن جو میرا یہ، میں ہر کبھی بھی بات کرتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں، ریزن میرا یہ ہے اپنا یوٹیوب چینل بنانے کا، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو مثال دی نا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا انسان بروز قیامت، تو ایسے ہی ایک مثال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے جس امتی نے میری حدیث جیسے سنی ویسے آگے پہنچائی تو میں اس کی زندگی، اس کا چہرہ بہار کر دوں گا۔ مطلب اللہ کرے گا، مطلب اللہ کرے گا، وہ بار کرے گا حضور کی حدیث آگے پہنچانے میں۔ تو میرا یہ مقصد ہے یوٹیوب چینل بنانے کے لیے، اگر میری بات کسی ایک نے بھی عمل کر دی تو اس کا اجر مجھے ملے گا بروز قیامت۔ تو میں اس دن کی نیکیوں کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اس دن کی نیکیوں کو کور کروں، گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اپنے رب سے دعا گو ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے انسان کو۔ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں تو جہنمی ہوں، یہ کہے میں گناہ گار ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہنمی ہوں یا جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس شان کے مطابق اپنے رب سے مانگے، اور انسان کی جو منزل ہے وہ جنت الفردوس ہے۔
ٹھیک ہے، عشق میں لوگ شعر کے دیتے ہیں کہ ہم بروز قیامت لوگ جا رہے ہوں گے اپنا جنت میں، ہم جا رہے ہوں گے مدینے۔ بھائی مدینے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، مدینے جا کے کیا کرو گے دنیا قیامت میں؟ قیامت میں حضور خود جنت میں جا رہے ہوں گے، ہمیں حضور کے ساتھ جانا ہے۔ ہاں، جب تک اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو مدینۃ المنورہ کی زیارت کرے، اور مدینۃ المنورہ کی زیارت کرنا ہر مسلمان کا خواب ہے، اور اس سے بڑی کیا کسی کی خواہش ہوگی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے۔ عشق میں لوگ شعر کہے جاتے ہیں اتنا کہ بہت آگے ہو جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے، وہ جو منوانے آئے تھے دنیا میں، اللہ نے انہیں بھیجا تھا، ابھی بھی دنیا میں ہے، کیونکہ واقعہ معراج ثبوت ہے کہ حضور دنیا سے گئے تو دنیا رک گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے میں وہ رکھے ہوئے معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے شفاعت کریں گے بروز قیامت، اور ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیغام دیا ہے، پیغام توحید دے کے بھیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان سے پہلے جو تمام انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت زکریا، یحییٰ، یوسف، یونس، ایوب، یعقوب، ادریس، شعیب، صالح، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، یہ سب اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید منوانے کے لیے بھیجا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے عورتوں کو پتہ ہوگا، زیادہ وہ کچن میں ورک کرتی ہیں اس حوالے سے، کہ جو وہ پہلی روٹی بناتی ہیں، جب ہاٹ پاٹ میں روٹی رکھی جاتی ہے تو جو پہلے روٹی بنتی ہے وہ اینڈ میں ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر روٹیاں بنتی جاتے رکھتے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اس طرح، مطلب پھر روٹیاں ہوتی ہیں جتنی، لیکن وہ پہلے بنتی ہے وہ اینڈ میں ہوتی ہے روٹی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کے نور کی ولادت حضرت آدم سے بھی پہلے ہوئی، لیکن آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پر نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جن پر حضرت علی کو بھی کہا گیا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اچھی باتیں کرنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔